ایک واقعہ سناتا ہوں، دہلی کا واقعہ، آپ نے نام سنا ہوگا۔ میں یہ واقعہ تاریخ ہند ایک کتاب ہے، اس میں نے پڑھا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ دہلی میں شہنشاہ تھے، ہندوستان کے بادشاہ تھے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے انتقال سے پہلے 4 شرطیں رکھی ہیں۔ وہ 4 شرطیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس کے پاس 4 شرطیں موجود ہو۔ جس کے پاس 4 شرطیں موجود ہو، میری نماز جنازہ وہی شخص پڑھائے گا۔ وہ 4 شرطیں کیا ہیں؟ فرمایا لکھو 4 شرط۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس کی بلوغیت کے بعد سے پوری زندگی کبھی بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز فوت نہ ہوئی ہو، کبھی بھی تکبیر اولیٰ چھوٹی نہ ہو۔ وہ کبھی بھی نماز پڑھا ہو تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھا ہو۔ تکبیر اولیٰ کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ جس وقت اللہ اکبر کر کے امام نیت باندھتے ہیں، اسی وقت ہم امام کے ساتھ ساتھ نیت باندھیں، اسے تکبیر اولیٰ کہتے ہیں۔ اس کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ کبھی بھی نماز نہ چھوٹی ہو، پوری زندگی بلوغیت کے بعد سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھا ہو، وہ شخص میری نماز جنازہ پڑھا۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط، جس کی پوری زندگی تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو، جس کی پوری زندگی تہجد کی نماز نہ چھوٹی۔ آج ہم میں تہجد پڑھنے والے بہت کم رہ گئے۔ تہجد کی نماز ایسی ہے کہ اس وقت ساری مخلوق سوئی رہتی ہے، جو اس وقت تہجد کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ لکھو میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس کی پوری زندگی تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو۔ فرمایا تیسری شرط لکھو میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس کی بھی کبھی بھی عصر کی سنت نہ چھوٹی ہو۔ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس کی کبھی بھی عصر کی سنت نہ چھوٹی ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سنت غیر مؤکدہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ سنت مؤکدہ وہ ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ہمیشہ کیا ہو اور بلا عذر نہ چھوڑا ہو۔ کوئی عذر نہیں ہے چھوڑ دیے، ایسا نہیں ہے۔ اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بلا عذر نہ چھوڑا ہو۔ اور اس کا حکم کیا ہے؟ بلا عذر جو چھوڑ دے وہ گنہگار ہوگا۔ جیسے ہم جمعہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، سنت نہیں پڑھتے، ظہر پڑھ کے چلے گئے، مغرب پڑھ کے چلے گئے، عشاء پڑھ کے چلے گئے، سنت منت نہیں پڑھتے، ہے نا؟ تو یہ سنت مؤکدہ ہے، اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نے کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ جسے نبی سے پیار ہوگا وہ نبی کا عمل کرے گا، جسے نبی سے پیار نہیں وہ نبی کا عمل نہیں کرے گا۔ انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ اگر بلا عذر چھوڑنے والا کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ اور سنت غیر مؤکدہ وہ ہے جسے اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نے کبھی کبھی پڑھا ہے اور کبھی چھوڑ بھی دیا ہے، کبھی چھوڑ بھی دیا ہے، بلا عذر بھی چھوڑ دیا ہے۔ وہ عشاء اور عصر سے پہلے کی سنتیں ہیں، عشاء اور عصر سے پہلے کی سنتیں ہیں۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ شرط لکھاتے ہیں کہ تیسری شرط لکھو میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس کی کبھی بھی عصر کی سنتیں نہ چھوٹی ہو۔ چوتھی شرط، فرمایا چوتھی شرط لکھو میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جو بلوغیت کی بات سے، بالغ ہونے کے بعد سے کبھی بھی کسی غیر محرم پر اس کی نظر نہ پڑی ہو۔ بلوغیت کے بعد سے، بالغ ہونے کے بعد سے کبھی بھی کسی غیر محرم، کسی غیر لڑکی پر اس کی نظر نہ پڑی ہو، ایسا شخص اگر کوئی ہوگا وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ چلو ٹھیک ہے، کوئی خود کو اتنا پابند بنا لے، اتنا اللہ والا بنا لے کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ کوئی اتنا بنا لے خود کو کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہے، اس کے عصر کی سنتیں کبھی نہیں چھوٹی، وہ تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑا، اتنا خود کو کوئی پابند اپنے آپ کو بنا لے۔ لیکن چوتھی شرط تو مشکل ہے۔ جہاں جاؤ لڑکی، بازار میں جاؤ لڑکی، دکان میں جاؤ لڑکیاں، ہوٹل میں جاؤ لڑکیاں، کچھ شاپنگ کرنے، کچھ خریدنے جاؤ تو لڑکیاں،
جیسے ایسا لگتا ہے جیسے دنیا میں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، لڑکے کوئی ہے ہی نہیں۔ آج کی ماحول کی بات میں کہہ رہا ہوں، اس وقت کیا ہوگا مجھے پتہ نہیں۔ تو کوئی اس کا پابند نہیں بنا سکتا کہ بالغ ہونے کے بعد سے کسی غیر محرم پر اس کی نظر نہ پڑی ہو۔ اب خواجہ صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے، جنازہ تیار ہے، نہلا کر کفنان کر جنازے کو رکھ دیا گیا۔ لاکھوں کا مجمع ہے، بادشاہ، ہندوستان کے بادشاہ تھے، لاکھوں کا مجمع ہے، بڑے بڑے مفتی بھی ہیں، بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے غوث قطب بھی ہیں۔ جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ بھائی جنازہ پڑھانے 4 شرطیں اگر کسی کے پاس ہو وہ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے آ سکتا ہے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے محدث، مفکر، مفسر سارے موجود ہیں، مگر کسی کے اندر 4 شرطیں نہیں ہیں، تو پھر نماز جنازہ پڑھائے کون؟ لاکھوں کا مجمع ہے۔ تو کچھ دیر کے بعد دیکھا گیا ایک گھڑ سوار چہرے پہ نقاب لیے ہوئے گھوڑے میں سوار ہو کر صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ بندے کے اندر 4 شرطیں موجود ہیں، اور خواجہ سے کہتا ہے خواجہ صاحب آپ نے میری راز کو فاش کر دیا، آپ نے میرے راز کو فاش کر دیا، جو میری راز کو کوئی نہیں جانتا تھا آپ نے فاش کر دیا۔ وہ چہرے میں نقاب ڈلا ہوا آ کر آگے بڑھتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ بندے کے اندر 4 شرطیں موجود ہیں، صفیں سیدھی کر لے، میں نماز پڑھاتا ہوں۔ وہ نماز پڑھائے، لاکھوں کا مجمع ہے۔ نماز پڑھانے کے بعد لوگوں نے کہا ذرا اپنا چہرہ تو دکھائیں، ہم دیکھیں اتنا اللہ کا ولی، اتنا اللہ کا برگزیدہ بندہ وہ شخص کون ہے؟ یہاں بڑے بڑے اولیاء ہیں، بڑے بڑے قطب و ابدال ہیں، ان کے اندر 4 شرطیں موجود نہیں ہیں، بھلا یہ شخص کون ہے؟ اس کے اندر 4 شرطیں موجود ہیں، کون شخص ہے؟ کون اللہ والا ہے؟ ذرا اپنے چہرے سے نقاب تو ہٹاؤ، ہم دیکھیں کہ کون شخص ہے۔ جب لوگوں کے اصرار پر وہ شخص نقاب ہٹاتا ہے تو کون شخص تھا؟ خواجہ شمس الدین التمش، جو اس وقت ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ خواجہ شمس الدین التمش جو اس وقت ہندوستان کا بادشاہ تھا، وہ شخص بادشاہ ہونے کے باوجود اس کے دل میں خوف خدا ایسی تھی، خشیت الہی ایسی تھی، نہ اس کی کبھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز چھوٹی، نہ عصر کی سنتیں چھوٹی، نہ اس کی تہجد کی نماز چھوٹی، نہ بالغ ہونے کے بعد سے کسی غیر محرم پر اس کی نظر پڑی ہے۔ کیا اس کی مشغولیات نہیں تھی؟ کیا ہمارا کام ہے، اس کا کام نہیں تھا؟ کیا ہماری تجارت ہے، اس کی تو پوری ہندوستان پر حکومت کرنے والا تھا، پورے ہندوستان کا ٹینشن اس کے دل میں تھا، اس کے دماغ میں تھا، پورے ہندوستان کا وہ سلطنت کا مالک تھا، اس کا کام ٹینشن نہیں، ہماری ٹینشن ہے۔ ہم صرف ایک محلے کے سردار بن جاتے ہیں تو ہمیں بہت سارا ٹینشن آ جاتا ہے، ہم کسی ایک عہدے کے ذمہ دار بن جاتے ہیں ہمیں بہت سارا ٹینشن آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم بہت بیزی ہیں، بہت ٹینشن والے ہیں۔ کیا اس وقت ہندوستان کا بادشاہ تھا، اس کے دل میں خوف خدا ایسی تھی کہ اس نے کبھی بھی اس طرح کی